رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر ومن شاء صام ومن شاء أفطر متفق عليه وفي رواية لمسلم عن جابر أنه شرب بعد العصر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ تشریف لے گئے تو روزے رکھتے رہے حتیٰ کہ عسفان پہنچ گئے، پھر پانی منگایا تو اسے اپنے ہاتھ میں اٹھایا تاکہ آپ کو لوگ دیکھ لیں، افطار فرماتے رہے حتیٰ کہ مکہ معظمہ آ گئے۔ یہ واقعہ رمضان مبارک میں ہوا تھا۔ چنانچہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ بھی رکھا اور افطار بھی کیا، تو جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے افطار کرے۔ یہاں تک بات امام بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کی ہے، اور امام مسلم کی روایت میں حضرت جابر سے یوں ہے کہ آپ نے بعد از نماز عصر پانی پیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر رمضان المبارک میں صرف 2 سفر فرمائے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں رمضان شریف کے مہینے میں صرف 2 سفر فرمائے ہیں، ایک جنگ بدر کے لیے، دوسرا فتح مکہ کے لیے، بس۔ اس کے علاوہ حضور نے رمضان شریف میں سفر نہیں فرمایا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل مبارک تھا، یہ اس لیے تھا تاکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سنت بنا دیں کہ رمضان المبارک میں سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھا جائے۔ حضور نے، اللہ تعالیٰ نے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو 100 جنتی مردوں کی قوت عطا فرمائی ہے۔ ایک جنتی مرد میں دنیا کے 100 پہلوانوں کی طاقت ہے۔ حضور کی جب بات اپنی آئے گی نا تو حضور کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں تھی کہ حضور جو ہے نا جی وہ لازمی ہی افطار کرے۔ حضور کو حاجت کوئی نہیں تھی۔ حضور نے ہم جیسے غلاموں کے لیے، کمزوروں کے لیے یہ سنت بنائی کہ اگر میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر سفر میں روزہ افطار کر سکتا ہوں تو تمہیں پریشانی یا نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے پھر جو سفر کے دوران روزہ رکھتا تھا ہم اسے برا نہیں کہتے تھے، اور جو نہیں رکھتا تھا ہم اسے برا نہیں کہتے۔ بھئی سفر کے دوران اگر آپ کی ہڈی برداشت کرتی ہے، آپ کے اندر ہمت طاقت ہے کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں، آپ رکھ سکتے ہیں، تو پھر روزہ رکھیے۔ نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیجیے۔ آقا جی پیالہ منگوا کے ایسے آقا جی نے بلند فرمایا تاکہ جو آس پاس ہیں وہ سارے دیکھ لیں کہ حضور کے ہاتھ میں کیا ہے۔ پھر آقا جی نے اس کو نوش فرمایا، اینج تھلے کر کے نوش فرمائے تو وہ کچھ قریب والے تو دیکھ لیتے، دور والے نہ دیکھتے، لیکن آقا جی نے ایسے بلند فرمایا۔ بلند فرمانے کے بعد پھر حضور مسلسل مکے تک آپ سرکار یہ کرتے رہے عمل، تاکہ پتہ چلتا رہے اس بندے کا روزہ نہیں ہے، تاکہ پتہ چلتا رہے۔ تو یہ میں عرض کرتا ہوں، جب بات آ جاتی ہے حضور کی تو پھر تو قبلہ ہمارے پاس مثال بھی نہیں ہے کہ یہ میرے نبی کی مثال ہے۔ وہ مثالوں سے بھی اونچی ہستی ہے۔ حضور تو 15 دن کچھ تناول نہیں فرماتے تھے۔ جو بندہ 15 دن نہیں کھا کے گزارا کر لیتا ہے تو کیا اس کے لیے صبح سے شام تک بھوکا رہنا مشکل تھا؟ نہیں مشکل تھا۔ ہم جیسے غلاموں کے لیے ہمارے لیے انہوں نے یہ سارے اعمال فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی،
سرکار پہ ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، قربانی فرض نہیں ہوئی، لیکن حضور نے ہر سال فرمائی۔ مال جتنا آتا تھا حضور 3 دن سے زیادہ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے، غلاموں میں تقسیم کر دیتے تھے، چلو بھائی لے جاؤ لے جاؤ۔ لیکن حضور نے ادا کروا کے نا جی بتا دیا اس کے مسائل یہ ہیں اور اس طرح کرنی۔ ہاں، آپ 2 قربانیاں فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے اللہم تقبل من محمد و آل محمد، اپنی طرف سے اپنے اہل بیت کی طرف سے، اور ایک حضور اپنی امت کی طرف سے قربانی فرماتے تھے۔ یہ ہمارے لیے تھے مسائل۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔